بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے خلاف حالیہ ناکام جارحیت کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ہندوستان اس خطے میں امن کی بجائے جنگ چاہتا ہے۔ ہندوستان تعمیر کی بجائے تخریب کیوں چاہتا ہے؟ یقیناً اس لیے کہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اب آپ اس خطے میں عالمی طاقت امریکہ کے نمائندہ ہوں گے، لیکن دلی اور واشنگٹن دونوں کا یہ خواب امن اور تعمیر سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فیصلہ ہوا ہے کہ ایک آخری کوشش کی جائے، ممکن ہے کہ بات بن جائے، لیکن حالات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بات بن جانے کی بجائے مزید بگاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ وجوہات کئی ہیں، لیکن خطے میں موجود دیگر طاقتوں ماسکو، بیجنگ اور اسلام آباد کو یہ منظور نہیں کہ ہندوستان یہاں کی بالادست ریاست ہو۔ ہندوستان کی بالادستی کی جنگ افغانستان کی سرزمین پر لڑی جا رہی ہے۔ ابھی تک کابل کی ہمدردیاں دلی کے ساتھ ہیں، لیکن قبلہ بدلنے میں وہ بھی ماہر ہیں، اس لیے ان کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مستقبل میں کس کی امامت میں قبلہ رو ہونا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ موجودہ حالات میں کابل کے حکمران کو سمت کے تعین میں شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے۔ چند ماہ بعد صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، ابھی تک ان کو یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ آنے والے انتخابات میں امریکہ ان کا ساتھ دے گا بھی یا نہیں۔ تاحال یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جولائی میں ہونے والے انتخابات ہوں گے بھی کہ نہیں، اس لیے کہ قیام امن کے لیے دوسرے فریق افغانستان طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت ہو رہی ہے۔ واشنگٹن کی مکمل کوشش ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں۔ ان کی کوشش ہے کہ ہندوستان کچھ کر کے آگے بڑھے، لیکن یہ منصوبہ بندی ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس لیے پھر افغانستان طالبان کے ساتھ کامیاب مذاکرات امریکہ کی مجبوری ہوگی۔ اگر مجبوری کے تحت بھی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہندوستان کی بالادستی کا خواب مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی کابل کے حکمران ڈاکٹر اشرف غنی بھی قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ اس لیے یہی امکان ہے کہ کامیاب مذاکرات کے بعد کابل میں وہ لوگ تخت نشین ہوں گے کہ جن کی کوشش ہوگی کہ اسلام آباد ماسکو اور بیجنگ کے ساتھ بنا کر رکھیں۔ پاکستان کے خلاف حالیہ جارحیت سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے وہ ان کا اپنا بیانیہ نہیں ہے۔ چند عالمی طاقتیں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو استعمال کر رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کا دعویٰ ہے کہ موجودہ بیانیہ ان کا اپنا ہے۔ صرف نظر اس بات سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے یا نریندر مودی ہی اس کا موجد ہے، اس سوال کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کیا ہندوستان میں نریندر مودی کا بیانیہ کامیاب ہوا یا ناکام؟ کیا بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے بیانیوں کو قبول کیا گیا یا مسترد؟ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو یہ بات واضح ہے کہ پے در پے جھوٹ بولنے کے بعد وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ وزیر اعظم نریندر مودی کا بیانیہ مسترد کر چکے ہیں۔ وہاں کا سنجیدہ دانشور طبقہ بھی اب مودی پر اعتماد کے لیے تیار نہیں۔ عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر وہاں کے عوام نے ووٹ کے ذریعے بی جے پی کو شکست دی تو ہم کہہ سکیں گے کہ پورے ہندوستان نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے۔ جہاں تک ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، اب تک کی صورتحال سے واضح ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کانگریس بھی امن کی بجائے جنگ کی حامی ہے۔ پاکستان کے خلاف حالیہ ناکام جارحیت کے بعد کانگریس وزیر اعظم نریندر مودی سے صرف سوالات ہی پوچھ رہی ہے۔ ابھی تک وہ ان سے صرف ثبوت ہی مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس بھی تصدیق کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے یا نہیں۔ اگر ان کو ثبوت مل جاتے ہیں تو پھر وہ بھی مسلح افواج کو اس کا کریڈٹ دیتے ہوئے انتخابی مہم میں اس کارروائی کو اپنی کامیابی کے لیے استعمال کریں گے۔
کئی روز گزر جانے کے باوجود کانگریس صرف ثبوت ہی مانگ رہی ہے۔ ابھی تک انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان سے متعلق بھارتی جنتا پارٹی اور کانگریس کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو، وہ نریندر مودی ہو یا راہل گاندھی، دونوں کی پالیسی اسلام آباد کے لیے ایک جیسی ہی ہوگی۔ اس لیے اسلام آباد کے حکمرانوں کو ہوشیار رہنا ہوگا، دشمن چالاک بھی ہے اور مکار بھی۔ رہی بات عالمی طاقتوں کی، تو پاکستان کے خلاف حالیہ ناکام جارحیت کے بعد کئی ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کو سفارتی ذرائع سے متنبع کیا ہے۔ شنید یہ ہے کہ موجودہ کشیدہ صورتحال میں چائنا نے ہندوستان کو نرم الفاظ میں پیغام بھیج دیا ہے، اس لیے کہ جنگ سے ان کا عالمی منصوبہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس وقت چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک میں $60 ارب کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ چائنا کبھی بھی ہندوستان کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ ان کی اتنی بڑی سرمایہ کاری جنگ کا ایندھن بنے۔ رشیا بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کا حامی نہیں ہے۔ سعودی عرب کی بھی خواہش ہے کہ امن ہو اور وہ یہاں پر سرمایہ کاری کریں۔ ان کی بھی کوشش ہے کہ ہندوستان کو جنگ سے باز رکھا جائے۔ متحدہ عرب امارات بھی امن کا خواہاں ہے۔ ترکی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس لیے ان کی بھی کوشش ہے کہ خطے میں امن ہو۔ برطانیہ کی بھی خواہش ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات باہمی مذاکرات سے حل ہوں۔ امریکہ اس وقت وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ یہی وہ سبب ہے کہ ہندوستان نے گریبان چاک کر کے اور آستین چڑھا کر پاکستان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر امریکہ ہندوستان پر دباؤ ڈال کر پاکستان کے خلاف جارحیت سے باز رہنے کا مشورہ دیتا ہے تو پھر دلی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس دباؤ کو برداشت کر سکیں۔ مگر افسوس ہے کہ واشنگٹن اب بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح ان کو افغانستان میں مزید قیام کا بہانہ مل جائے، اس لیے وہ دلی کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون سا ملک کس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ کر جنگوں میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن ہندوستان کی جارحیت کے بعد چائنا، رشیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی شدید آزمائش کا شکار ہوں گے کہ کس کا ساتھ دیں اور کس کی مخالفت کریں۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ آزمائش نہ ہی آئے اور دونوں ممالک جارحیت کا راستہ اپنانے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف پرامن دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔